हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। तीन कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक साथ आ गए। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फोर ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस and the chariot. All right. Bottom of the deck, six of wands. Wow, good. Success, achievement, पजीराई जिसको कह लें, लोगों का पहचानना और एडवांटेज मिलना किसी बात की, तारीफ़। सबसे बड़ी बात तो तारीफ़, आपकी नीयत पर, आपकी नेक नियति पर तारीफ़, आपके फेम में। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में है? यस, अपने ऊपर यकीन रखें कि आप चीज़ों में नहीं उलझेंगे। इस बात का यकीन रखिएगा कि एक अच्छी शख्सियत हैं आप, एक प्रॉमिसिंग है। अपनी बात पर कायम करें, रखें। अगर किसी से कहें कि मैं ये काम मैंने नहीं करना और मैंने नहीं हो, मुझसे नहीं होगा और मेरी तरफ से आपको इस तरह का कुछ नहीं होगा, तो ये आप बात कहें और इस पर कायम रहें, ठीक है। आप अपनी बातों की वजह से, अपने अल्फाज की वजह से, अपनी कमिटमेंट की वजह से जाने जाते हैं। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, जितना आप पेशेंस से काम लेंगे, जितना आप चीज़ों में बैलेंस लाएंगे और सुकून से, इत्मीनान से चीज़ों पर डिस्कशन होगा, आप अपना पर्सपेक्टिव किसी को बताने में जितना क्लियर होंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ जाके अगर आप रिटेलिएट करना शुरू कर दें, रिएक्शन करना शुरू कर दें, तो मामला बिगड़ सकता है। ये ज़रूर है कि इस वक्त आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज़ की तरफ जाएं। और हो सकता है आप कुछ दिनों पहले बहुत कंफ्यूज हो, आपको लग रहा हो कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। बट ये जो चीज़ है ना, ये इसने आपको एक ब्रेक भी दिया है। आप इस मसले में फंसने की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे आप एक लम्हे को ये भूल गए कि आपके अंदर सलाहियत कितनी है, आप गिफ्टेड कितने हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी कितनी है, आप चीज़ों में डायरेक्शन कैसी तेज़ी से लेकर आ सकते हैं और उसको अपनी विल तक पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा जहन में लेकर आइए कि सिनेरियो हो क्या रहा है और बन क्या रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद अपने अपने इमीडिएट रिलेशनशिप्स को देखें। XYZ एक्सटेंडेड या बनाए हुए या बिला वजह के बनाए हुए रिलेशनशिप्स को मत देखें, और उन चीज़ों को देखें जो सही हो सकती हैं और जिनमें चीज़ों के ठीक होने का जो है ना वो मार्जिन ज़रा ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें अगर आपके ट्रैक पर हैं, इसी वजह से आपका सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एंड इट इज़ शोइंग वेरी क्लियरली कि आप अगर इस ट्रैक पर और इस पैटर्न पर चल रहे हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको लोग भी जानेंगे। हो सकता है किसी का मसला आप डिस्कस करें, हो सकता है किसी का मेन काम, मेन चीज़ आप रिकग्नाइज़ करें। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ आपकी नसीब में या आपकी आपसे जुड़ी हुई इस वजह से है बिकॉज़ आप मामलात को हैंडल बड़े तरीके से करते हैं। आप हम मामलात को जो है वो एक जो सेलिब्रिटी फीलिंग नहीं आती कि सब भाई मुझे जानते हैं, सबके सामने मेरा नाम काम है, वो वाली चीज़ उस तरह से जो है ना ये नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल एनर्जी में आपके सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। आज आपको किसी मैटर के ऊपर जो है वो तारीफ़ और पजीराई और लोगों के दरमियान आपकी बात ज़रूर होगी। नाउ कमिंग बैक टू हियर, यहाँ पर अगर देखा जाए
تو 6 آف سورڈز آیا ہے، یعنی کہ یو آر مور ٹورڈز، آپ چاہ رہے ہیں اب نا میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی میرے ساتھ ہیں نا، میں ان کو سکون کی جگہ پر لے جاؤں، میں اپنی لائف میں سکون لے آؤں، اور ایک ایسی جگہ پر میں موو کروں جہاں پر کوئی اور پھٹیک نہ ہو، کوئی اور پنچایت نہ ہو، کوئی اور چک چک پے پے نہ ہو، کوئی انٹرپشن نہ ہو، اور ریلیف آپ کو چاہیے، آپ ایک مستحکم چیز چاہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ اسٹیبلٹی چاہ رہے ہیں، اور آپ ان چیزوں سے ہٹنا چاہتے ہیں جو اب آپ کی زندگی میں پیس کو نہ گڑبڑاتی ہے، یعنی سکون نہیں رہنے دیتی. اسی لیے شاید ٹیمپرنس کا کارڈ بھی پیچھے اسی لیے آیا ہے کہ اب آپ ان سب چیزوں میں نا آپ کی ول پاور ویک ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کانپنے لگتے ہیں، ہانپنے لگتے ہیں، اور اب آپ کو ان سچویشنز میں نہیں پڑنا جہاں پر بلا وجہ میں پنگے ہوں. تو آپ اپنی زندگی میں آج کل کے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ پلان یہ کر رہے ہوں گے، یار ہم لوگ کہیں شفٹ کر جاتے ہیں، ہم لوگ یہ جگہ بدل لیتے ہیں، پتہ نہیں اس جگہ کا کوئی مسئلہ ہے کیا ہے، ریلیشن شپ افیکٹ ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں. دوسری اینگل پہ میں یہ بھی دیکھ سکتی ہوں کہ آپ کو کسی بات کو لے کر مستقل خوف ہے، آپ کام کرتے کرتے رک رہے ہیں، آپ گھر میں بھی ہیں یا دفتر میں بھی ہیں، آپ کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں، آپ کو ایک دم سے انزائٹی ہوتی ہے، آپ کو ایک دم سے خوف اٹھتا ہے، آپ ایک دم سے اوور ویلم فیل کرتے ہیں، آپ کا ذہنی بلاک جو ہے نا وہ ایسا ہیوی لگنے لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور سب نے آپ کو کارنر کر دیا، سب شاید آپ کو چھوڑ دیں گے. ہوتا ہے نا آپ کو پری فیئرز ہو رہے ہیں، آپ کو پہلے سے وقت سے پہلے ظالے خوف ہو رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا خاموشی میں سوچیں ان چیزوں کو، لیکن جہاں آپ کو بولنا ہے، جہاں آپ کو منگل اراؤنڈ کرنا ہے، وہاں آپ لوگوں کی نوٹس میں نہ آئیں کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ چپ بیٹھے ہوئے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آپ کو نوٹس کر لے گا، کیونکہ آپ کا ضروری ہے کہ آپ جو ہیں وہ خاموش اس کانٹیکس میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے. اگر آپ ان دونوں چیزوں پہ کنٹرول کر لیتے ہیں تو میں یہ دیکھ سکتی ہوں کہ آپ بڑی جلدی سے کسی تیزی سے کسی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں لانگ ٹرم ڈیسیجنز بنائیں، وہ زیادہ بیٹر ہوتے ہیں کچھ جا کے شارٹ ٹرم ڈیسیجنز بنانا. لانگ ٹرم ڈیسیجنز بنانا جو ہے وہ آپ کو پرماننٹلی سکون دے گا. اگر آپ شارٹ کٹس ڈیسیجنز بنائیں گے تو بہت بڑی پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹیمپرری فکسیشن ہوگا. ٹربل شوٹنگ ہوتی ہے نا کمپیوٹر کے اندر، ٹربل شوٹنگ پہ مت جائیں، پرماننٹ حل لے کر آئیں، اور آپ پوزیشن پر ہیں، آپ اسٹرانگ ہیں. اگر کوئی چوڑا ہو کر آپ کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اپنی پوزیشن کو جانیں، آپ اس کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کریں. سامنے والا آپ کو اگر برا اپنی دماغ کی کلیکشن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز کر رہا ہے، آپ اپنی پوزیشن کو دیکھیں اور آپ اس سے اپنی پوزیشن کے اکارڈنگ بات کریں. آپ کے اندر ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے، اور اس لیڈرشپ کوالٹی پر آپ اس کو گھر تک چھوڑ کر آئیں. ڈرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. اپنی ول پاور پوری جوڑیں، جمع کریں، کانفیڈنٹ ہو، کنفرنٹ کریں، تاکہ اگلا جو ہے وہ آپ کو ڈرانے کے بجائے خود 10 دفعہ آپ سے بات کرتے ہوئے سوچے کہ اگر میں نے اس کو کچھ نقصان پہنچایا تو 10 میں سے 7 نقصانات میرے خود کے بھی ہوں گے. آپ کو اپنا سیلف کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کچھ ایسی عادتیں اور کچھ ایسی چیزیں جو اب آپ کو بالکل بھی انٹرٹین نہیں کرتی، ان کا کوئی دنیا سے اب لینا دینا نہیں ہے، ان سے آپ اپنے آپ کو پرماننٹلی ڈیٹیچ کر دیں، کیونکہ اتنا فارغ ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے نہیں ہے. تو یہ آج آپ کا میسج آف دا ڈے آ رہا ہے. انسان دیکھیے سکسیس کی طرف تبھی جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو آئیں بائیں شائیں ٹائیں چیزوں میں نا انوالو نہیں کرتا. اگر وہ بلا وجہ کے اننیسیسری بلا وجہ کی چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنے گول سے ہٹ جاتا ہے. آج کا میسج آف دا ڈے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو آپ کی ارج یہی ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے لیے انیشیٹ کروں. لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کو کسی مسئلے کے اوپر گھر میں کسی نے کارنر کر دیا ہے، آپ آئسولیٹڈ ہیں، گھر میں ہی کچھ لوگ آپ کے لیے اسکیمنگ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں، آپ بیمار ہو رہے ہیں، آپ پریشان ہو رہے ہیں، بٹ تھنگس لائک دیٹ. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں جناب کہ کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے، کس اینجل نمبر سے کیا افرمیشن آ رہی ہے. نمبر 16 پرسیپٹیو کی بات ہے. یہاں پہ بھی پرسیپشن کی بات آئی تھی کہ آپ نے اپنے نظریے کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ سامنے والا تو بلا وجہ کا نظریہ آپ کے اوپر تھوپنے پہ تلا ہوا ہے. آپ اپنا نظریہ نہیں چھوڑیں.
You have an inquisitive mind that allows you to uncover important truths. آپ کا نا سوال کرنے والا دماغ ہے جو کہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ وہ والے جو اہم سچ ہیں نا، جو خاص طور پہ بہت ہی اہمیت رکھنے والی حقیقتیں ہیں، آپ ان کو انکور کر سکیں. سب سے بڑی بات کہ آپ کے اندر ایک اسپیشل ایبلٹی ہے کہ آپ لوگوں کی فیلنگز ریڈ کر لیتے ہیں. اس میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا اپنے جذبات کے چکر میں اپنے ہی جذبات مجھ پہ مسلط کر رہا ہے، لیکن میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں یہ نظر نہیں آتا. آپ بہہ جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ وزڈم سیکر ہیں اور آپ کے اینجلز جو ہیں وہ آپ خود چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی نالج میں اس طرح کا اضافہ کر دیں کہ وہ سب کے لیے بینیفیشل ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی آیا اور وہ مسئلہ ڈسکس کرنے کے بجائے پہلے سے ہی اس پہ اپنی رائے بتا رہا ہے، نہیں، پہلے ایشو ڈسکس ہوگا، پھر ریزولوشن سیٹ ہوگا، پھر معاملہ حل ہوگا، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک رائے قائم ہوگی. پہلے پرسیپشن بتانا، پھر مسئلہ بتانا، اور پھر ایشو بتانا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. پہلے ایشو پہ بات ہوگی، پھر اس پر مذاکرات ہوں گے، اور پھر اس کے اوپر لائے عمل طے ہوتا ہے. ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ریورس انجینئرنگ، آپ الٹا سوچ رہے ہیں. آپ شروع کی سیکوینس سے لے کر چلیں تو آپ اپنا پرسیپشن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے. سامنے والا تو آتے کے ساتھ ہی اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تاکہ آپ برے نظر آئیں. یہ آپ نے نہیں کرنا. آپ کا اپنا نظریہ، ان کا اپنا نظریہ ہے، وہ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ اپنا نظریہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. ٹھیک ہے؟ تو آج کی افرمیشن میں الحمدللہ آئی ایم ہیپی، آئی ایم کانفیڈنٹ، آئی ایم اسٹرانگ اینڈ آئی ایم پرسیپٹیو. تو پرسیپٹیو نظریہ رکھنے والے انسان کو کہتے ہیں جس کی سوچ ہے، جس کا ویژن ہے، جس کی ایک عقل ہے، جس کی ایک سوجھ بوجھ ہے. اس طور پر آپ سے اس معاملے میں میسج آیا ہے. کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کو لگے کہ آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ چاہیے یا آپ کو کوئی کویشچن کا آنسر چاہیے، یو کین کانٹیکٹ می، آئی ایم اویلیبل. ٹیک ویری بیسٹ کیئر. بائے بائے.